अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशत ग्रुपों की दरअंदाजी के एक नकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। सफारती ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ की सरबराही की और पाकिस्तान सिक्योरिटी कम ने इनकी मावनत की। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दफ़ा मुल्ला याकूब ने वफद की सरबराही की और अफगान इंटेलिजेंस एजेंस के चीफ ने भी अफगानी वफद में जो शामिल हैं उन्होंने उसकी मावनत की। और सफारती ज़राए के मुताबिक दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का ये जो दौर है मुकम्मल हुआ और मुज़ाकरात का अगला जो दौर है वो कल सुबह दोहा में ही होगा। सफारती ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान वफद पर कालादम ग्रुपों की अफगानिस्तान की मौजूदगी को जो है वो नाकाबिले कबूल करार दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सरजमीन पर आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहे और हम लोग इस पर बात ना करें और इस पर एक्शन ना हो। पाकिस्तान वफद ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई। तालिबान वफद ने ऑपरेशन में अपनी कमजोरी का इजहार किया, सलाहियत या सहूलत का इजहार किया। तो जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने ज्वाइंट ऑपरेशन की भी तजवीज़ रखी है। अगर अफगान तालिबान इस काबिल नहीं कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर सके तो ज्वाइंट ऑपरेशन पर भी किया जा सकता है। अब देखें, यहाँ पे तालिबान जो है वो नहीं भाग सकते कि अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग उनके खिलाफ जो जो फितनल ख्वारिज हैं या जो जो टीटीपी वाले हैं उनके खिलाफ आप अगर एक्शन नहीं ले सकते या फिर दूसरी जमातों के साथ जो वहां पर हैं, तो हम आपके साथ इकट्ठे मिलकर एक्शन कर सकते हैं, आपकी सरहद पर आएंगे और ज्वाइंट मिलकर करेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अफगानी अब भाग नहीं सकते और अफगानी वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी हमने तो ना आपको करने देना और ना खुद करना है, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो दुनिया में तनहा रह जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम के बयानिए की चूंकि सप्लाई लाइन भारत है, इसलिए भूडे स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ही कल पाकिस्तान ने पक्तिया में कामयाब स्ट्राइक की, फितना ख्वारिज को निशाना बनाया, निशाना टारगेट पर इतना दुरुस्त लगा कि भारत को खुद प्रोपोगंडा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। जहां स्ट्राइक की गई वो पहाड़ी इलाका है, स्ट्राइक रात के वक्त की गई, निशाना मुकम्मल तौर पर अस्करियत पसंद था, लेकिन प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया कि अफगान क्रिकेट क्लब टीम निशाना बनी है। सवाल यह है कि रात के वक्त कौन सी क्रिकेट खेली जा रही थी। दूसरा सवाल यह है कि पहाड़ों पर कौन सी क्रिकेट खेली जाती है। खुले मैदानों, शहरी इलाकों में तो क्लब क्रिकेट समझ आती है, ये पहाड़ी इलाका में कौन सी क्रिकेट खेली जा रही थी। मुकामी शहरी जो कि खुद अफगानी है वो सवाल उठा रहे हैं कि आज तक पक्तिका में पहाड़ी इलाकों में कभी क्रिकेट ना देखी ना सुनी, ना इस जैसी कोई सरगर्मी हुई, तो फिर ये प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर तालिबान रजीम प्रोपोगंडा करता है तो एक सवाल और उठता है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जैसे खतरनाक दहशतगर्दों के ठिकानों पर क्रिकेट टीम क्या कर रही थी। दूसरी बात यह है कि इसको हिंदुस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े क्रिकेटर, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो इरफान पठान हो, दूसरे वो तमाम के तमाम बड़े दुखी हैं, बड़ी तकलीफ है उनके अंदर, कोई वड़ के देख नहीं सकता कि जिस किस्म की उनको तकलीफ है। या क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान ने मासूम क्रिकेटरों को मार दिया। मेरे ख्याल में बंदे बदलो वो नहीं काम चलना। खैर, जराये के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम जो फितना खवारज की पुष्पनाई कर रही है, भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ जारी झड़पों पर भारतीय सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए झूठी और गुमराह कुन खबरें फैला रही है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि यही वो अनासर हैं जो मई में होने वाली अपनी शिकस्त का बदला लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, खा वो 9 मई के वाकयात के किरदार हों या 10 मई के। भारतीय अकाउंट्स और इनके मुकामी अलाकार दानस्ता तौर पर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हकाम ने खबरदार किया है कि बाज़ गुमराह शुदा अफराद दुश्मन के सहूलतकार अनजाने में भी दुश्मन के मकासद पूरे कर रहे हैं। अवाम से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली बेबुनियाद खबरों पर यकीन न करें। मुसद्दका मालूमात के लिए सिर्फ वजारत इत्तलात ISPR के सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें। हुकूमत पाकिस्तान ने वाजिया किया है कि जानबूझकर
غلط یا ذیلی خبر پھیلانا ایک سنگین قانونی جرم ہے جس کی سزا 30 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ یا پھر دونوں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے وہاں پہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کا ساتھ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اور ادھر سے ہندوستانی جو ہیں وہ مل کر کرتے ہیں، اور یہاں پر افغانی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنے جوگے ہی نہیں تھے، تو یہاں پر ہندوستان میدان میں آیا اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، تو انہوں نے ساتھ دیا اور اس کے بعد یہ کام شروع ہوا جو کہ میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں چلے گا، پتہ ہے دنیا کو، دنیا سمجھتی ہے۔ ادھر سہیل افریدی کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھر رائے راست آنا شروع ہو گیا ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا، پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے تو ہم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سہیل افریدی نے یہ گفتگو کے پی کے صحافیوں کے سے غیر رسمی طور پر کی، لیکن انہوں نے رپورٹ کر دی۔ افریدی نے ان کو منع کیا تھا کہ رپورٹ مت کرنا، منع اس لیے کیا تھا کہ اسے پتا ہے کہ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا کے ٹائیگرز اس پر حملہ ہو جائیں گے اور وہ یہ بات پسند نہیں کریں گے اور پھر وہ ناراض ہو کر ٹرولنگ کریں گے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ علی مین گنڈا پور کا بھی یہی پرابلم تھا، اب جو آیا اس کا بھی یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے تو وہ ریاست سے اوپر نہیں جا سکتا، ریاست کے اندر رہ کر اس کو وزارت اعلیٰ میں کام سر انجام دینے ہیں، اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ عشق عمران خان میں جان دے گا تو اس کی رہائی کے لیے بھی سسٹم کے اندر کچھ رہ کے کرنا ہے۔ وہ زبردستی تو کر نہیں سکتا، لیکن کیونکہ اس پارٹی کو سوشل میڈیا چلا رہی ہے تو پھر یہ سب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو نان پیڈ وزیر اعلیٰ ہے اس کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ سوشل میڈیا کی لائن لے کے چلے گا یا پھر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ حکومت پاکستان کے پیروں میں بیٹھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم ترین اجلاس کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس سے متعلق پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی کہ شاید وہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے اور ان کی رال ٹپک رہی تھی، لیکن خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا ہے، 1 ماہ کے بعد پارٹی کی CEC میٹنگ ہوگی جس میں وفاقی حکومت کے اقدامات کا جائزہ اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ روز قبل اپنی ٹیم کے ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی جس میں ہم نے شہباز شریف کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی اگلے دن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات وزیر اعظم نے ہمیں کچھ یقین دہانیاں کرائی، ہمارے ساتھ وعدے کیے، ساتھ میں عمل درآمد کے لیے کچھ وقت مانگا۔ سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ہم جمہوریت کا اہم ستون رہے ہیں، ہمارے کوئی مطالبات نہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کی مراعات مانگی ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے بلاول بھٹو کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے بجلی کے بل معاف کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کو بروقت امداد پہنچانے کا بہترین ذریعہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے سیاسی گولہ باری کریں۔ میں چاہوں گی کہ حکومت اس منصوبے پر غور کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ صلاح ہو سکتا ہے، مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن کرے گی تو حکومت بھی کوئی کرے گی۔ میں دیکھوں ایک بات بتاؤں، میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ دیکھتی رہے گی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ ان دو جماعتوں نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہوا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، مریم نواز اور شہباز شریف مل کر حکومت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یوتھیوں کی رال اسی طرح ٹپکتی رہے گی۔ مریم نواز نے پنجاب کے لیے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا۔ نومبر میں سنگ بنیاد 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بھی بنایا جائے گا۔ امپیریل کالج کمپلیکس میں 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بنایا جائے گا۔ انٹرٹینمنٹ سٹی میں 80 سینٹر فلائنگ تھیٹر بھی بنایا جائے گا اور نواز شریف IT سٹی میں IT ٹاور کی تعمیر 78% مکمل۔ راوی سٹی پاکستان کا مکمل گرین سٹی ہوگا۔ وزیر اعظم مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف IT سٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم مریم نواز نے دریائے راوی پر روڈ پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دیا ہے اور انٹرٹینمنٹ سٹی میں چین اور ترکیہ کی کمپنی میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ DOF روبوٹنگ یونائٹڈ پلیئر نے تھیم پارک میں اظہار دلچسپی کیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ سٹی میں 80 سینٹر فلائنگ تھیٹر بنایا بھی جائے گا۔ سیلیکون سٹی، یونیورسٹی A بلاک، ASTR A بلاک، فلم سٹی میں مختلف اداروں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور نواز شریف IT سٹی ٹاور جو کہ تقریباً 78% مکمل ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تیزی سے چیزیں آگے کی طرف دیکھیں۔ یہ جو
مریم نواز ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، لوگ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یورپ سے آگے لے کے جائے گی. خدا کی قسم کام تو کرنے دیں. یورپ بھی تو انسانوں نے بنایا ہے نا. یورپ میں بھی تو رہنے والے انسان ہی ہے نا جنہوں نے یورپ بنایا. یورپ کے ان انسانوں کی جو تاریخ ہے لڑائی کی نا، وہ سال ہاں سال پہ ہے، صدیوں پر ہے. لیکن جب رائے راست پہ آئے تو یورپ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں. مریم نواز کو کام کرنے دیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں جب وہ اگلا الیکشن لڑنے جائیں گی تو کوئی ایسا دیہات یا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں مریم نواز ہر وہ سہولت دے چکی ہوگی جو کہ یورپ میں موجود ہے. یہ جو انٹرٹینمنٹ سٹی ہے، اب اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے بچوں کو کتنا انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. کتنی ایسی ہیں 26 کروڑ آبادی میں، کیا انٹرٹینمنٹ آپ کی. پھر اینڈ آف ڈے پہ موبائل ہے. پھر اینڈ آف ڈے پہ جو پاکستان میں ہوتا ہے یا وہی ہے. تو جب اب لوگوں کو، بچوں کو آپ ایسی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں آپ دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. مریم نواز زندہ باد ہے، اور پھر کمال کا زندہ باد ہے. کام تو کرتی ہیں. 78% کام مکمل ہو چکا ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا، اور وہاں پر کیمپس بن رہا ہے اور وہاں پہ ہسپتال بھی بن رہا ہے. یہ ہے ویژن. اس کو کہتے ہیں ویژن. بٹ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اگلے ویلوگ میں پھر ہوگی. گزارش آپ سے جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.